السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک سبق آموز کہانی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے طلوع سحر، یعنی صبح کا نکلنا۔ بہت ہی پیاری اور سبق آموز کہانی ہے، اسے غور سے سنیے گا اور اس سے ہم سب کو ایک بحیثیت پاکستانی اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بڑے غور سے آپ اس کہانی کو سنیں گے۔ السلام علیکم مامی جی، میں شوخی سے مامی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو مامی کے میک اپ کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ وہ بولیں وعلیکم السلام اور مجھے اشارہ کیا بیٹھنے کے لیے۔ ہاں، پوچھنے کی جسارت کر سکتی ہوں کہ کہاں؟ بالکل، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ آمنہ آپا کی بیٹی 2-3 دن ہوئے ٹیکساس سے آئی ہے، اسی سے ملنے جا رہی ہوں۔ شمائلہ نام ہے اس کا، تعلیم مکمل کر چکی ہے۔ چلو تم بھی چلو نا میرے ساتھ۔ ممانی نے مجھے چلنے کا کہا۔ کچھ سوچ کر میں بولی اچھا چلیں۔ میں نے اپنے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا، دراز قد، چٹا سفید رنگ، تراشیدہ بال، بیگی شرٹ اور جینز کی پینٹ میں ملبوس، یا پھر شاید اس نے اسکرٹ پہنا ہو، یا شاید گھٹنوں تک کا فراک۔ انگریزی میں بات کرے گی، میں نے سوچا، مگر اسے دیکھ کر تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ دراز قد، ہلکا سا گہرا سانولا رنگ، لمبے سیاہ بال چوٹی میں سلیقے سے بندھے ہوئے تھے، آسمانی رنگ کی قمیض شلوار اور بڑے سارے ململ کے دوپٹے میں وہ بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں اور کانوں میں آویزے اس کی سادگی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک لڑکی جو ہے اسے جب پتہ چلا کہ ایک بیرون ممالک سے آئی ہوئی لڑکی سے وہ ملے گی تو اسے کیسا لگے گا، وہ کیسی ہوگی، اس کو اپنے خیال میں، اپنے تصور میں اس نے سوچنا شروع کر دیا، اور جو اس نے اس کا نقش کھینچا تھا تصوراتی، وہ بالکل اس پر پورا نہ اتری، اس جیسی نہ نکلی۔ یعنی اس کی سوچ میں اور اس لڑکی کے حلیے میں بہت فرق آیا۔ وہ بہت حیران ہوئی، بہت یعنی اس کو اچنبھا ہوا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ایک شوخ سی اور بیرون ممالک سے آئی ہوئی بڑی فیشنیبل اور انگریزی بولتی ہوئی جو ہے وہ لڑکی ہوگی۔ اس نے اپنی خالہ یعنی میری ممانی کو سلام کیا اور مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ بہت ہی شائستہ طریقے سے اردو میں گفتگو کر رہی تھی۔ کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے 18 سال
بیرون ملک گزار دیے ہیں، اور یہ کہ وہ پہلی دفعہ پاکستان آئی ہے۔ شمائلہ بیٹی، تم چلو نا میرے ساتھ، کچھ ہی دنوں میں تمہیں سارا شہر گھما دوں گی، اور پھر میں تارا کو بھی رکوا لوں گی، تمہیں کمپنی بھی مل جائے گی۔ بہتر خالہ جان۔ اس نے فرما برداری دکھائی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد ہم لوگ ممانی کے گھر چلے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر جانے دیں، تو انہوں نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ رات کو میرا بھائی بھی آ گیا۔ ہم تینوں مل کر بہت کھیلے۔ پہلے کرکٹ کھیلی گئی، پھر بیڈمنٹن، تھوڑا تھک گئے تو کیرم کھیلا، اور پھر شطرنج کی بساط بچھائی گئی۔ کافی رات ہو گئی تھی، مگر نیند ہم تینوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اور عامر تو اس کا انٹرویو لینے لگے۔ تمہیں کون سا سنگر پسند ہے؟ عامر نے پوچھا۔ بوجھو تو جانے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ مائیکل جیکسن؟ عامر کو تو جیسے 100% یقین تھا۔ میڈونا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں غلط۔ وہ پھر مسکرائی۔ اچھا، راکسٹی گروپ کو تو پسند ہی ہوگا، عامر نے کہا، تو اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اب تو تم خود ہی بتا دو، عامر اکتا کر بولا۔ میرا پسندیدہ سنگر ہے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی۔ اس نے کہا تو میرے منہ سے حیرت کی وجہ سے نکلا، کیا؟ عامر بھی حیران تھا۔ کتنی اچھی آواز ہے نا، کتنی اچھی، کتنا ڈوب کے گاتا ہے نا وہ، ہے نا؟ اس نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں، میں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو شمائلہ، چال چلو، عامر نے اس سے کہا، اور وہ خاموشی سے چال چلنے لگی۔ شمائلہ، تم بہت بدتمیز ہو، چلو نا، میں نے کہا۔ دراصل ماموں اور مامی کو ایک شادی کی تقریب میں جانا تھا۔ مامی چاہ رہی تھیں کہ ہم دونوں بھی ان کے ساتھ چلیں، مگر شمائلہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ نہیں، بس میں نہیں جانا چاہ رہی، اس نے میرے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا تمہارے سر پر 2 عدد سینگ اگائے ہیں کہ جن کو چھپانے کی خاطر تم گھر سے نہ نکلو گی؟ میں نے چڑ کر کہا، تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا بابا، اچھا، تم جیتی میں ہاری، اب خوش؟ میں تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیار ہونے چلی گئی تو میں مسکرا اٹھی۔ اب وہ تیار ہونے کے لیے جب گئی تو تارا سوچ رہی تھی کہ وہ خوب، اب تو شادی پہ جانا ہے تو وہ خوب تیار ہو کر آئے گی، یعنی وہ خوب میک اپ کرے گی، اچھے سے کپڑے پہنے گی، اور شادی پر جانے کے مطابق اپنا یعنی وہ لباس اور میک اپ اور یعنی ایک شوخ کپڑے یا اس طرح سے وہ اپنے آپ کو تیار کرے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی تو وہ تیار ہونے کے بعد جب اس کے سامنے آئی تو وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ بیرون ممالک سے آئی ہوئی لڑکی جو ہے یہ کس طرح سے تیار ہو کر آئی ہے، اور اس نے تیار ہونے کے بعد جب واپس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا
اچھا بتاؤ تو بھلا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے اس پہ ایک بھرپور نظر ڈالی۔ بھرپور اور حیران کن نظر، یعنی کہ اسے سوچ میں تھا کہ وہ بڑے چمکیلے اور برکیلے کپڑے پہنے گی اور خوب شوخا سا میک اپ کرے گی، مگر وہ بالکل اس سے الٹ تھا، تو اس لیے وہ حیران کن اور بھرپور نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور دیکھنے کے بعد اس نے یعنی اس سے پوچھا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ سفید قمیض اور شلوار جس میں سلور کلر کے دھاگے سے ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی، سفید دوپٹہ، بالوں کی چوٹی یعنی کہ بالوں کی چٹیاں بنائی ہوئی، کانوں میں چاندی کی بالیاں اور پیروں میں سلیم شاہی، چہرہ میک اپ سے پاک، یعنی بالکل بھی اس نے میک اپ نہیں کیا تھا، جو خالصتاً بالکل صاف ستھرا اس کا اپنا چہرہ بغیر میک اپ کے، بلا شبہ وہ اس وقت تمام لغویات سے پاک، بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو میں نے اس کا موازنہ اپنے یہاں کی لڑکیوں سے کیا، جن کے چہرے میک اپ سے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میک اپ کا استعمال کر کے وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے چہرے میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، جس کو چھپانے کے لیے وہ ان کا سہارا لیتی ہیں، یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ میک اپ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کے کانوں کے بندے، بالیاں اتنی چھوٹی کہ بس ذرا ان کے کندھوں تک ہی کو چھو پاتی ہیں۔ کہاں کھو گئی؟ شمائلہ نے میری آنکھوں کے سامنے انگلیاں نچاتے ہوئے کہا۔ میں بولی، کہیں نہیں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ بولی، سچی؟ وہ ہنس پڑی۔ مگر شمائلہ، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تمہاری ہم عمر لڑکیوں کا یہ روپ نہیں ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ مطلب تمہیں ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا چلو، دیر ہو رہی ہے۔ شمائلہ کو کچھ سمجھ نہ آئی بات، تو پھر بھی اس نے کہا، چلو۔ اور پھر واقعی اسے اچھی طرح مطلب پتہ چل گیا۔ گھر آنے کے بعد وہ کافی دیر تک خاموش رہی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ تو وہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ تارا، کارڈ پہ کیا لکھا تھا؟ اس نے سوال کیا، اور میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کتنے بجے آنے کا کہا گیا تھا؟ 8 بجے، میں نے آرام سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر تقریب کتنے بجے شروع ہوئی یا دلہن کتنے بجے آئی؟ 10:30 بجے۔ نہیں بھئی، 11:45 بجے۔
میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پوچھا، کھانا کتنے بجے لگا؟ اس نے جواب دیا، 1:15 بجے۔ میں نے کہا۔ پھر اکتا کر بولی، بات کیا ہے شمائلہ؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وقت کی پابندی بالکل نہیں ہوتی۔ میں اس کی بات پر ہنستی چلی گئی۔ ارے شمائلہ، ہمارے ملک میں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ خود ہم لوگ بھی تو 10 بجے جا رہے تھے، مگر صرف تمہاری ضد کی وجہ سے ہم 8:30 بجے گئے تھے۔ اس پہ بھی تم شور ڈال رہی تھی کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ شمائلہ، تم نے تو صرف اس کی ایک ہی مثال دیکھی ہے۔ یہاں ہر معاملے میں یہی ہوتا ہے۔ ہر جگہ دیر سے پہنچنا ہماری عادت بن چکی ہے، اور یہ عادت اب اس پختہ بت کی مانند ہے جسے توڑنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہیں سکتا۔ اتنی سی کہانی جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم سب کی عادتیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہو چکی ہیں کہ ہمیں وقت کا احساس نہیں ہے۔ ہم کسی بھی معاملے میں وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور دیر سے پہنچنا یا دیر سے آنا جانا وہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ کوئی فنکشن ہو، ہم گھر سے ہی یہ سوچتے ہیں کہ جو وقت کارڈ پہ لکھا ہوا ہے وہ صرف لکھا ہوا ہے، لہٰذا پروگرام جو ہے، فنکشن جو ہے، تقریب جو ہے وہ دیر ہی سے شروع ہوگی۔ تو اس حساب سے ہر ایک جو ہے وہ دیر سے ہی پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا سب لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اس سوچ کی وجہ سے دیر سے نکلتے ہیں گھر سے اور دیر سے اس تقریب میں جاتے ہیں، جس وجہ سے سب کے دیر سے آنے کی وجہ سے پروگرام جو ہے، تقریب جو ہے وہ دیر سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا اس عادت کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس رواج کو، اس سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ جو قومیں وقت کی پابندی نہیں کرتیں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ میرا چہرہ جذبات کی شدت کی وجہ سے سرخ پڑ گیا۔ میں پھر بولی، یہ تقریب رنگ و بو کا سیلاب تھی۔ تم نے دیکھا شمائلہ، خوبصورت پھولدار اور چمکیلے لباس میں ملبوس ہر شخص عمارت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ سادگی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے آنٹی رکشی کی بیٹی مجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ کیا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ محترمہ کہہ رہی تھیں کہ تمہیں کسی کے چہلم میں لے کر آئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، مگر آج ہر شخص کو جدید فیشن اور فضول خرچی کی عملی تصویر بنے دیکھ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا تعلق ایک غریب ملک سے ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ تمام باتیں تمہارے لیے اور نئی ہیں اور حیران کن ہیں، مگر یہی حقیقت ہے۔
تم اگر اس حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں پاتی ہو تو یہیں رہ لو، نہیں تو واپس چلی جاؤ وہیں جہاں سے تم آئی ہو۔ مگر تارا، میں نے اپنے امی ابو سے تو یہی سنا ہے کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، اس سے کون کافر انکار کر رہا ہے؟ کون سی نعمت ہے جو اس ملک میں نہیں ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ یہاں ہر شخص خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، ہر شخص اپنے لیے سوچتا ہے۔ تو کیا ہر شخص ایسا ہے؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، نہیں، بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں، مگر جو سچے ہیں، اچھے ہیں، انہیں ہم بڑے کام کرنے کا، آگے آنے کا، بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اچھی سوچ کے مالک لوگ ہیں ان کو ہمارے معاشرے میں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، غیر اہم کر دیا جاتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہیں پر سب معاملہ گڑبڑ ہوا۔ مگر کیوں؟ تاکہ ان سے ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا سٹیٹس نہ چھن جائے۔ کیا لوگ اس حد تک مفاد پرست اور خود غرض ہیں؟ ہاں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں پاکستان سے بہت محبت ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں مذکور کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ، کیونکہ یہی میری شناخت ہے۔ پتہ ہے کیا تارا، جب بھی ٹیکساس میں کسی سے کہتی ہوں کہ آئی ایم پاکستانی تو اس کی نظروں میں میرے لیے ایک حقارت سی ہوتی ہے، جس کی وجہ کا مجھے پہلے پتہ نہ تھا۔ مگر تارا، اینی وے، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی۔ ہر ایک دل میں یہی ایک جذبہ ہے، مگر خالی پیلی جذبے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رات کافی ہو گئی ہے، شمائلہ تم بھی سو جاؤ، ویسے بھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں نے بحث ختم کرنے کی غرض سے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، حالانکہ اس وقت مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تارا، میں چاہ رہی ہوں تو آپ کچھ چاہتی بھی ہیں؟ میں چائے کی پیالی میز سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ کیوں، میرے کچھ چاہنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ میں بھی جواباً مسکرائی۔ اچھا، خیر تارا، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں کوئی جاب کر لوں۔ لو بھلا، تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایسے ہی، زندگی میں کچھ چینج بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ چائے پیتے ہوئے بولی۔ اب چینج کی ایسی بھی کیا ضرورت؟ کھاؤ پیو، عیش کرو، کیوں جاب کر کے ایک مسئلہ مول لینا چاہ رہی ہو؟
میں نے اسے اپنی جانب سے مشورہ دیتے ہوئے کہا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ زور دیتے ہوئے بولی، خیر تمہاری مرضی۔ میں نے کہا تو پھر اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ماموں ممانی نے پہلے تو اسے منع کیا مگر پھر اسے اجازت دے دی۔ وہ آج کل روزانہ صبح صبح اخبار دیکھ رہی تھی۔ جو جاب اسے مناسب لگتی وہاں پہ لال مارکر سے نشان لگا دیتی۔ میں اسے یہ کرتا دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ آج اسے کسی دفتر جانا تھا۔ کسی ٹائپسٹ کی جگہ خالی تھی۔ کمپنی کا کافی نام تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے نوکری مل ہی جائے گی۔ وہ کافی خوش انٹرویو دینے گئی اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد وہ آئی تو اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو نظام رائج ہو چکا ہے اس کے مطابق ہمیں انٹرویو سے واپس آ کر لال ہی ہونا پڑتا ہے، غمگین ہی ہونا پڑتا ہے، پریشان ہی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ جاب ملتی نہیں۔ جاب نہ ملنے کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، لال پیلے بھی ہوتے ہیں، غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ انٹرویو صرف ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے ہمارے ملک میں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر اجتماعی طور پر جو بات نظر آئے اس بات کو کرنا، کہنا اور ماننا بھی پڑتا ہے۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، کیا ہوا شمائلہ؟ وہ چپ رہی۔ انٹرویو ہو گیا؟ وہ پھٹ پڑی۔ انٹرویو کیا خاک ہونا تھا؟ میں باس کے کمرے میں گئی تو پہلا سوال اس نے مجھ سے یہ کیا کہ کوئی تجربہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کوئی بڑی سفارش ہے؟ میں نے پھر کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ اس سیٹ کے لیے آپ کتنی قیمت دے سکتی ہیں؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا جی؟ تو کہنے لگا جی۔ میں نے اس سے کہا کہ تینوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔
تو کہنے لگا کہ یہ سیٹ بھی آپ کے لیے نہیں ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اتنی تذلیل، اف تارا، اتنی بے عزتی میں نے کبھی اپنی برداشت نہیں کی، مگر مجھے اپنی بے عزتی سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ اس طرح تو حقدار کو اپنا حق کبھی نہ مل سکے گا۔ وہ غصے میں بولتی چلی گئی، یہ یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے شمائلہ، رشوت اور سفارش کے بغیر تو یہاں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، مگر تارا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہونے کو تو اور بھی بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہو رہا ہے۔ بہت ہی غلط، کیونکہ ہم بحیثیت ایک قوم اس وقت حالات و واقعات کے مطابق خود غرض اور لالچ میں پھنسے ہوئے اور اپنے ہی خواہشات کے تابع ہو کر ان کے حصول کے لیے رشوت لینا، سفارش کرنا، ان سب باتوں کو ہم معیوب نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، اور ہم نے ان باتوں کو اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ سب کچھ بدل نہیں سکتا تارا، مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ تو وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ سنو شمائلہ، کچھ شاپنگ کرنی ہے، پلیز تم میرے ساتھ بازار چلو۔ میں نے شمائلہ سے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ بولی، ہاں مجھے بھی کچھ چیزیں خریدنی ہیں، چلو ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم بازار کے لیے نکل گئے۔ اپنی مطلوبہ چیزوں کے لیے ہم پورا بازار گھومے۔ 3 گھنٹے کی شاپنگ نے تھکا دیا، لہذا ہم دونوں نے سوچا کیوں نہ چاٹ اور بوتل پی لی جائے۔ بی بی جی کیا لیں گی آپ؟ ہم جیسے ہی چاٹ والے کی دکان میں آ کر بیٹھے، ایک 8 سالہ بچے نے آ کر ہم سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں ملتا کیا کیا ہے؟ سب کچھ بی بی جی، ٹھنڈی بوتل، آئس کریم، فالودہ، مکس چاٹ، چھولے، دہی بلے، فروٹ چاٹ، ہر چیز بے حد مزیدار ہے بی بی جی، آپ کیا لیں گی؟ وہ روانی میں بولتا چلا گیا۔ ایسا کرو 2 پلیٹ مکس چاٹ اور وہ 2 ٹھنڈی بوتلیں لے آؤ۔ میں نے آرڈر دے دیا۔ تارا، یہاں بچوں کی مزدوری کا بھی رواج ہے؟ کوئی نئی بات نہیں، میں نے کہا، مگر 18 سال سے کم عمر بچوں سے محنت مزدوری کروانا تو جرم ہے۔ جرم تو اور بھی بہت سے ہیں شمائلہ، مگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے
کہ حالات آپ کو محنت مزدوری کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی وقت اس بچے نے ہماری منگوائی ہوئی چیزیں ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں۔ ہم خاموشی سے کھانے لگے۔ جب کھا چکے تو وہ بچہ کسی بوتل کے جن کی مانند پھر حاضر ہوا اور پلیٹیں اور بوتلیں اٹھانے لگا۔ میں نے پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ 90 روپے۔ میں نے پرس سے پیسے نکال کر اسے دے دیے۔ اس نے پلیٹیں اور بوتلیں اٹھا کر ایک بڑے سے ٹیبل پر رکھ دیں۔ اسی وقت اس بچے کا ہاتھ پلیٹ پر لگا۔ چھناک کی آواز آئی اور پلیٹ زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی۔ ایک موٹا سا آدمی اس بچے کی طرف بڑھا اور چھناک کی آواز آئی کے بعد ایک اور آواز اس کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی گونجی، تڑاہ! تیرے باپ کا مال ہے جو اس طرح توڑے چلا جا رہا ہے، کمینے! مالک وہ غلطی سے ہاتھ لگ گیا تھا، وہ بچہ اپنی گال سہلاتے ہوئے بولا۔ ایک تجھ ہی سے غلطی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا مالک اسے ایک اور ہاتھ لگاتا، شمائلہ اس کے مالک کے پاس پہنچ کر بولی، ایک کانچ کی پلیٹ ٹوٹنے پر آپ نے ایک پھول جیسے بچے پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ کی نظر میں اس پلیٹ کی اس بچے سے زیادہ اہمیت ہے۔ یہ لیں پیسے، اس سے اپنا عظیم نقصان پورا کر لیجئے۔ اس نے 100 روپے کا نوٹ دکان کے مالک کی طرف پھینکا اور باہر نکل آئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ گھر واپس آنے کے بعد اس نے مامی سے سر درد کا بہانہ بنایا اور سونے کے لیے چلی گئی، مگر مجھے پتا تھا کہ اب وہ کافی دیر تک اپنے تکیے کو بھگوتی رہے گی۔ واقعہ ہی ایسا کہ ایک حساس انسان جو ہے وہ محسوس ضرور کرتا ہے اور اپنے اندر ہی اندر کڑتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پے در پے پیش آنے والے ان واقعات نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کافی برداشت کر رہی تھی، مگر آج کا معاملہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو کسی چیز یا کسی شخص سے محبت ہو
اور آپ نے اسے دیکھا نہ ہو تو آپ اپنے ذہن کی اسکرین پر اس کے خوبصورت اسکیچز بناتے ہیں۔ بسا اوقات وہ تصویر بالکل ویسی ہی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے بالکل جدا، بالکل الٹ دوسری صورت بے حد تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایک زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے، ہر چیز سے بے اعتنائی، لاپرواہی برتنے لگتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت شمائلہ بھی ایسے ہی حالات کا شکار تھی۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ کسی طرح اسے بچا لوں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے حسین خیالات اور خوابوں کا تاج محل تو مٹی کے گھروندے کی مانند زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ کسی طرح وہ واپس ٹیکساس چلی جائے اور زندگی کے ان دنوں کو بھول جائے۔ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی توقعات کے الٹ اس کی سوچ کے برعکس معاملہ پیش آتا ہے۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی سوچ بکھر جاتی ہے۔ بہت مشکل سے وہ سمیٹ پاتا ہے انسان، بہت مشکل سے وہ خود کو سنبھال پاتا ہے۔ صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس سمندر میں جوار بھاٹا اٹھنے والا ہے۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، صبح بخیر۔ وہ بھی بولی، صبح بخیر۔ شمائلہ، ہر چیز کو دل پر مت لیا کرو۔ میں نے سلائس پہ جام لگاتے ہوئے کہا، مگر خود مجھے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ تم اگر محب وطن نہیں ہو تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ تم بے حس ہو مگر میں نہیں ہوں۔ تم صرف اور صرف اپنے لیے جینا چاہتی ہو مگر میں اپنے وطن کے لیے۔ تم صرف اپنا بھلا دیکھتی ہو مگر میرے نزدیک ملک و قوم کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ ایک لمحے کو تو میں بھی احساس ذلت سے غصے میں آ گئی، مگر پھر بھی
میں نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے کہا، شمائلہ، سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ کل 14 اگست ہے، ہمارا یوم آزادی۔ دیکھو بچے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے گھروں کو سبز جھنڈیوں سے سجا رہے ہیں۔ اور واقعی ہی 14 اگست یعنی یوم آزادی منانے کا جوش و جذبہ سب سے زیادہ بچوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کافی دن پہلے سے ہی جشن آزادی منانے کی غرض سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ جھنڈیاں خریدنا، اسے دھاگے پر چپکانا، دیواروں اور دروازوں پر جھنڈیوں کو لگانا، اپنے ملک کے اس پرچم کو چھتوں پر لہرانا، برقی کمکموں سے شہر کی عمارتوں کو سجایا جا رہا ہے۔ یہ سب اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے ہی تو طریقے ہیں۔ میں نے اسے تصویر کا روشن رخ دکھاتے ہوئے کہا، سب کچھ اب کھوکھلا محسوس ہونے لگا ہے۔ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ 14 اگست کو جھنڈے لہرائیں گے، اگلے دن اسی جھنڈے کو پیروں تلے روندیں گے۔ اس قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ یہ قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور کسی بھی لمحے اس میں گرنے والی۔ ہم لوگ ایک ایسے کمرے میں بند ہیں جو کہ چاروں طرف سے مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا ہے، اور ان دیواروں میں کہیں کوئی دروازہ، کھڑکی اور روشن دان نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر عمل نہیں ہے۔ جس ملک میں رہتے اس کی برائی کرتے ہیں۔ لوگ خود غرض ہو گئے ہیں۔ نئی نسل بہت خوشی سے ویڈیو گیمز اور بھارتی فلموں کے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ نوجوان کلاشنکوف کلچر کے حمایتی بن گئے ہیں۔ لوگ اسلامی روایات اور اصولوں کو فرسودہ یعنی پرانے اور دقیانوسی کہنے لگے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بولتی چلی گئی۔ اس قوم کا مستقبل تاریک ہے، امید کی کوئی کرن نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، سب کچھ۔ شمائلہ غصے میں بولتی چلی گئی، اور جب وہ تھک گئی تو چائے کا مگ ٹیبل پر پٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ واقعی جب انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم کس قدر
غلط ڈگر پر چل رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ شمائلہ آؤ ذرا باہر کا راؤنڈ لگائیں۔ میں نے شام کو اس کا موڈ خوشگوار بنانے کی غرض سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید وہ بھی میری طرح اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہتی تھی۔ یہ 13 اگست کی شام تھی۔ ہر طرف ایک ہی منظر تھا، اور وہ یہ کہ بچے اپنے اپنے گھروں کو سجا رہے تھے۔ ہری جھنڈیوں سے، سبز ہلالی پرچموں سے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سب۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی کہ ایک بچہ اپنے گھر کی چھت پہ پاکستانی پرچم لگا رہا تھا کہ پرچم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین کی طرف گرنے لگا۔ 2-3 بچے اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ ایک بچہ جس جگہ سے گزرنے والا تھا وہاں پہ ایک کھلا ہوا مین ہول تھا۔ شمائلہ نے اسے خطرے سے آگاہ کرنا چاہا، مگر اسی وقت 2 باتیں ایک ساتھ ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جھنڈا اس بچے کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ بچہ دوڑتے ہوئے مین ہول میں گر گیا۔ سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ اس بچے کو مین ہول سے نکالا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پاکستانی پرچم کو پکڑا ہوا تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں طبی امداد کے بعد اسے فارغ کر دیا گیا۔ اگلے دن میں اور شمائلہ اس بچے سے ملنے اس کے گھر گئے۔ بیٹا، آپ کو پتہ تھا کہ آگے مین ہول کھلا ہوا ہے؟ جی آنٹی، پھر بھی آپ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ آنٹی، میں نے اپنے جھنڈے کو بھی تو زمین پر گرنے سے بچانا تھا۔ مگر بیٹے، اگر جھنڈا زمین پر لگ جاتا تو کیا ہونا تھا؟ مگر آپ جو مین ہول میں گر گئے اس سے تو آپ کو بہت چوٹیں آ گئیں۔ تو کیا ہوا آنٹی؟ میرا جھنڈا اگر زمین پر گر جاتا تو اس کی بے حرمتی ہو جاتی، وہ گندا ہو جاتا۔ میری چوٹیں تو ابھی ٹھیک ہو ہی جائیں گی۔ آنٹی، آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بس اپنی عزت کو گندا ہونے سے بچایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہماری مس کہتی ہیں کہ جو وطن کی عزت کو گندا ہونے سے بچاتا ہے وہ بہادر اور محب وطن ہوتا ہے۔ میں بھی بہادر اور محب وطن بننا چاہتا ہوں، بس اس لیے۔
وہ بچہ بڑی معصومیت سے کہہ رہا تھا، ہاں بیٹے، آپ واقعی بہادر اور محب وطن ہو۔ ہم دونوں بہت خاموشی سے چل رہے تھے کہ اچانک شمائلہ بولی، تارا، میں بہت کم ہمت تھی، کتنی جلدی مایوس ہو گئی، یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگی کہ اس قوم کا مستقبل تاریک ہے، مگر نہیں، اس قوم کا مستقبل تابناک ہے۔ جس قوم کے بچے محب وطن ہوں تو پھر اس قوم کا مستقبل روشن کیوں نہ ہوگا؟ ہر رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے، ضرور آتا ہے، اور ہماری قوم کے بچے یہ سویرا لائیں گے۔ مجھے امید کی ڈھیروں کرنیں نظر آ گئی ہیں، راکھ کے ڈھیر میں چنگاریاں باقی ہیں جو اس راکھ کے ڈھیر کو اڑا دیں گی، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس قوم کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے نئی نسل، اس قوم کے بچے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بہادری سے اس ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اپنے بڑوں کے خوابوں کی تعبیر کی خاطر محنت کریں گے اور محنت کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر مجھے امید ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ اس قوم کا مستقبل تابناک ہے، کیونکہ جس قوم کے بچے محب وطن ہوں تو پھر اس قوم کا مستقبل روشن کیوں نہ ہوگا۔ مجھے امید کی ڈھیروں کرنیں نظر آ گئی ہیں، راکھ کے ڈھیر میں چنگاریاں باقی ہیں، اور ہماری قوم کے بچے یہ سویرا لائیں گے، مجھے امید ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت ہی اچھی کہانی ہم نے پڑھی اور سنی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم، اور صرف یہ کہہ دینا کہ معاشرہ غلط ہے کافی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا پاکستانی محب وطن اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سوچ، اپنی فکر کو بھی مثبت کرنا ہے، تاکہ ایک اچھا پاکستان وجود میں رہے۔ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت بکھیرنی ہے،
اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل جو ہو رہا ہے اس پر ہمیں عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ اپنا خیال